اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائع سماویہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت، تحلیل و تحریم جو ہے یہ بہرحال ایک اہم موضوع ہے۔ یہ موضوع آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ سے چل رہا ہے مسلسل، کہ مشرکانہ اوہام کی وجہ سے ان کے ہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں نسل بعد نسل کچھ چیزیں ذہنوں میں بیٹھ گئی تھیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر ذہنوں سے، دلوں سے، مزاجوں سے نکلنے میں بہت وقت لیتی ہیں اور بار بار جو ہے اس کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقویٰ کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہیں، اللہ نے دی ہیں، جو حلال بھی ہیں طیب بھی ہیں، حلال ہوں قانونی طور پر، صاف ستھری ہوں، پاک ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے۔ لا يؤاخذكم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی، اب آخری حکم آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغو ہوتی ہیں، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ارادے کے، واللہ باللہ تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرنا، جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے۔ تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے، یہ تو گویا کہ ان کا تکیہ کلام ہے، تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ مؤاخذہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے، عقدتم، اب اس میں تاکید باب تفعیل ہے، پورے اہتمام کے ساتھ تم نے ایک بات طے کی ہے، اس پر قسم کھائی ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ، اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک کفارہ ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، اس کو کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو، محتاج کو، وہ اوسط کھانا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے۔ او تحریر رقبہ، یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی صورت موجود نہ ہو، کوئی بالکل فقیر ہے اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مفلس ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے وہ روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم وہ قسم کھا بیٹھو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازماً ان کو برقرار رکھو، یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے، توڑنی ہے، جذبات میں کھا بیٹھے ہیں تو کفارہ دو، یہ بھی اس کی حفاظت میں آ گیا۔ واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو، حق ادا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔